السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمی ابراہیم اور آج ہفتہ ہے۔ بڑا اہم ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ پاکستان کرتارپور راہداری کو کھول رہا ہے اور بھارتی سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ نے آج بابری مسجد کا جو تنازع ہے اس پر فیصلہ دیا ہے، اور فیصلے کے مطابق بابری مسجد جس جگہ پر تھی وہ زمین ہندوؤں کو دے دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ وہاں پر ایک مندر بنایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کو بھی زمین 15 ایکڑ دی جائے گی، ساتھ ہی جہاں پر وہ بابری مسجد آپ بنا سکتے ہیں، یہاں مسجد بن جائے گی۔ اس فیصلے میں یہ تسلیم کیا ہے بھارت کی سپریم کورٹ نے کہ جو بابری مسجد جہاں پر بنائی گئی تھی وہاں پر اس بات کے کوئی شواہد نہیں ہے کہ پہلے وہاں پر کوئی رام مندر موجود تھا، جس طرح ہندو انتہا پسندوں کا بیانیہ ہے کہ بابر نے، مغل بادشاہ بابر نے جو مندر تھا رام کی جو جائے پیدائش تھی وہ وہی جگہ تھی جس کو مندر کو گرایا بابر نے، اور وہاں پر بابری مسجد بنائی۔ بھارتی سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں کہتی ہے کہ اس بات کے کوئی شواہد نہیں ہے کہ وہاں پر رام مندر تھا، لیکن اس کے باوجود یہ جو جگہ ہے اب یہ 1992 میں جس وقت نریندر مودی تھے گجرات کے وزیر اعلیٰ، تو یہ انتہا پسند ہندوؤں نے 400 سال سے تعمیر شدہ بابری مسجد پر حملہ کیا، گرایا اس کو، پھر فسادات ہوئے اور تقریباً 3000 مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا تھا، اور اس وقت نریندر مودی بھارت کے وزیر اعلیٰ تھے، اور ان کے اس رویے کی بنیاد پر کہ جہاں انہوں نے فوری طور پر بطور وزیر اعلیٰ ایکٹ نہیں کیا ہندو انتہا پسندوں کو روکنے کے لیے، جس کی وجہ سے اتنے فساد ہوئے اور جس کی وجہ سے اتنے مسلمانوں کی ہلاکتیں ہوئیں، ان کو زندہ جلا دیا گیا، ان کو امریکہ کا ویزا بھی نہیں دیا گیا تھا، اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس نے انہیں بچر آف گجرات کا خطاب دیا تھا، لیکن بہرحال بعد میں وہ وزیر اعظم بن گئے اور اب ڈارلنگ ہے وہ امریکہ کی، اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات ہیں۔ یہ جو کچھ ہوا ہے بابری مسجد کا اور یہ جو واقعہ ہے اس کا اس وقت جو اس خطے کی سیاست ہے اس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں 2-3 چیزیں آپ کو بیان کروں گا جس سے آپ خود جب اس کے ڈاٹس کنیکٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ایک تو یہ کہ اس کے ڈیسیژن کی جو ٹائمنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ ڈیسیژن آج نہیں آنا تھا، اس کی تاریخ اور تھی، لیکن تبدیل کرایا گیا بھارتی سپریم کورٹ سے اس ڈیسیژن کو کہ آج ہی اس کو اناؤنس کیا جائے۔ سب سے پہلے تو جو اس کا اثر پڑا میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ آج کرتارپور راہداری بڑا ایک واقعہ ہے، اس کو کھولا گیا، اور بابا گرو نانک نے اپنی زندگی کے جو آخری 17 سال تھے وہ اسی جگہ پر، اسی گرودوارے میں گزارے تھے، اور یہیں ان کا انتقال ہوا تھا اور یہ بند تھا۔ تو یہ جب نوجوت سنگھ آئے تھے وزیر اعظم عمران خان کی اوتھ ٹیکنگ سیرمنی میں بھی اس سیرمنی میں موجود تھا، میرے سامنے ہی نوجوت سنگھ کی جنرل قمر جاوید باجوہ سے انہوں نے ہاتھ ملایا اور جپھی ڈالی، اور انہوں نے کہا کہ یہ راہداری اگر کھل جائے تو بڑا مسئلہ ہوگا، تو جس پر پاکستان کی عسکری قیادت اور پھر پاکستان کی سول قیادت یعنی عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس پر گفتگو کر کے اس کو کھولا کہ یہ بالکل جو سکھ ایک ریلیجیس ایک ہماری منورٹی ہے اس کو یہ ان کا رائٹ ہے، اور یہ اتنی اہم جگہ ہے، بابا گرو نانک کے 17 سال یہاں پر گزرے اور انتقال بھی یہیں پر ہوا، تو اس کو کھول دیا جائے۔ اب جو آج بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ جو آیا ہے، اس سے پہلے بھارت بہت ناخوش تھا اس کے راہداری کھلنے پر، اور وہ جو سکھوں کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں اس کو بڑی شک کی نظر سے دیکھتا ہے، اور انہوں نے بڑی کوشش کی، اور میں اس کو یہ بتا دوں آپ کو کہ یہاں پر جو دھرنا ہے اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کا، وہ بھی سکھوں کی راہداری، یہ جو کرتارپور کی راہداری ہے اس کو کھولنے پر بڑا مضطرب ہے، اور بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ یہ جو سکھوں کے لیے آپ نے راہداری کھولی ہے کرتارپور کی، اس سے آپ نے کشمیر کو بیچ دیا ہے، یہ آپ نے کشمیر کے ساتھ زیادتی کی ہے، یعنی جو مودی کی حکومت جو انتہا پسند ہندو جو کچھ کر رہے ہیں
وہ اس وقت مولانا فضل الرحمان انہی انتہا پسند ہندوؤں کی آواز بن کر سکھوں کے اوپر بھی برس رہے ہیں، اور پاکستان یہ جو راہداری کھولی ہے، کیونکہ یہ ایک واحد ایونٹ ہے جس میں پاکستان نے پوری دنیا میں بھارت کو ناک آؤٹ کر دیا خارجہ پالیسی کے میدان میں، کہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان ایک تنگ نظر ملک نہیں ہے، ایک بڑا کھلا دل ہے، اور جو منورٹیز کے جو حقوق ہیں وہ پاکستان میں پوری طرح پروٹیکٹڈ ہیں، اور پھر سکھ خاص طور پر ہر جگہ کشمیر کی آواز بنے ہیں۔ پنجاب میں وہ جو بارڈر ہے پاکستان کا، ایسٹرن بارڈر، اس میں سکھوں کی موجودگی پاکستان کے لیے اچھے جذبات، جو بھارت کی ہندو فوج ہے اس کے لیے مشکلات کا باعث ہے کہ وہ پاکستان کی طرف اگریشن کرتے وقت سوچتے ہیں کہ یہاں کی جو آبادی ہے اس کے پاکستان کے لیے بڑی محبت کے جذبات ہیں۔ تو آج بھارت کا میڈیا بھی اس پہ فوکس کیا ہوا تھا، تمام DSNGs کل رات کرتارپور کی طرف آئیں، لیکن جیسے ہی یہ اطلاع آئی کہ آج ایودھیا میں اس کا ڈیسیژن ہوگا، یہ جو مسجد ہے بابری مسجد، اس کا ڈیسیژن ہونا ہے، تو وہ سارے کا سارا جو بھارتی میڈیا تھا اس کا بدل گیا، اس کا فوکس۔ انہوں نے اپنی DSNGs واپس بلا لیں، اپنے رپورٹرز واپس بلا لیے، اور سارا دن آج ابھی تک بھارتی میڈیا پر جو بابری مسجد کا تنازع ہے وہ اس کی خبر ہے، اور کرتارپور کی خبر کہیں نہیں ہے۔ یہ جو راہداری کھل رہی ہے، یہ جو گردوارہ کھل رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، کیونکہ بھارت نہیں چاہتا کہ کسی بھی طرح سے پاکستان کا امیج بہتر ہو، کسی بھی طرح سے یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان اور سکھوں کے تعلقات بہتر ہوں یا اس کی پروپوگیشن ہو۔ پاکستانی میڈیا پر بھی دیکھیں، صبح سے جہاں کرتارپور کی ٹرانسمیشنز پلان تھیں، وہاں پر بابری مسجد کا مسئلہ اور اس کا ڈیسیژن آ گیا۔ پھر یہ ڈیسیژن، یہ تو توجہ تو لے لی انہوں نے، لیکن پھر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ انتہائی ایک ایسا فیصلہ، اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتا ہوا، بھارتی اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتا ہوا فیصلہ، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ جگہ رام مندر تھی یہاں پر، لیکن اب یہاں پر یہ دیا جائے گا ہندوؤں کو، اور یہاں پر مندر بنایا جائے گا، اور مسلمانوں کو جگہ اور دے دی جائے گی۔ ایک عجیب بے تکا فیصلہ، لیکن کرنے کی کوشش کیا کی گئی ہے، کیونکہ مسلمان پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی یہ ہندوؤں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ زمین لے لیں، کیونکہ نریندر مودی کی حکومت مسلمانوں کو سانس لینے کی اجازت نہیں دے رہی۔ تو اب مسجد تو بنے گی ساتھ ہی، لیکن جگہ جو ہے وہ دے دی گئی ہندوؤں کو، ایک طرح سے مسجد بنانے کی اجازت دے کے، اور یہ تسلیم کر کے کہ وہاں پر بابری مسجد جہاں بنی تھی وہاں پر رام کا مندر نہیں تھا۔ مسلمانوں کے دل جیتنے کی کوشش کی ہے بھارت میں گورنمنٹ نے، مودی کی گورنمنٹ نے۔ اور دوسری طرف جو کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر جو زخم مسلمانوں کو لگائے گئے ہیں، اپنے تئیں بھارت نے دنیا میں یہ تاثر بڑھانے کی کوشش کی ہے کہ بڑا سیکولر ملک ہے بھارت، اور آپ دیکھ لیں یہاں پر کہ ہم نے جو مسلمان ہیں ان کی جو مسجد ہے اس کو بنانے کی اجازت دی ہے، اور جو انتہا پسند ہندوؤں کا جو ورژن تھا اس کو ہم نے ڈینائی کیا۔ لیکن اصل میں نے جو مدعا آپ کو بتایا ہے وہ یہی کہ اسکرین سے جو پاکستان خیر سگالی کے جسچر دے رہا ہے، جو پاکستان نے کرتارپور راہداری کو کھول کے پوری دنیا میں یہ بتایا ہے کہ ہم ایک امن پسند ملک ہیں، اور ہمارے ہاں جو ریلیجیس منورٹیز ہیں ان کی پوری حفاظت کی جاتی ہے، ان کے حقوق کی، اور ہم بھارت کے ساتھ ہر طرح کی گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بھارت نے اپنے میڈیا سے اس کو اٹھایا، غائب کروا دیا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس طرح سے کر کے، اور دوسری جانب پاکستانی میڈیا پر بھی یہ بہت زیادہ جو بھارت کی جو بات ہے وہ ہو رہی ہے، رام مندر اور بابری مسجد کی بات ہو رہی ہے۔ اب ایک اور جو چکمہ دیا ہوا ہے بھارتی اسٹیبلشمنٹ نے، اپنے ہی چند لوگوں سے انہوں نے بھارتی سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ کروایا ہوا دائر کہ جی کشمیر کا جو 370 ایبروگیٹ کیا گیا ہے، جو اسپیشل سٹیٹس کشمیر کا ختم کیا ہے بھارت نے، وہ آئینی اور قانونی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اسمبلیاں کر سکتی تھیں اور اسٹیٹ اسمبلیوں کو منظور کرانا ضروری تھا، بھارت اپنے تئیں حکومت یہ ختم نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ نے اس کو رکھا ہوا ہے اپنے پاس کہ اگر ضرورت پڑے گی تو وہ بھارتی اسٹیبلشمنٹ کو، بھارتی حکومت کو فیس سیونگ دینے کے لیے وہاں پر کوئی سا بھی فیصلہ کر لے گی، اور اس لیے اس کی سماعت کو رکھا ہوا ہے۔ لیکن جو آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یونانیمس فیصلہ، جس میں
یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ جو رام مندر نہیں تھا بابری مسجد کی جگہ پہ، اس بات کے کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ جگہ حکم دے دیا گیا کہ ہندوؤں کو دی جائے، اور یہ کہہ دیا گیا کہ وہاں پر مندر بنے گا۔ یہ بھارتی سپریم کورٹ کا ریئل فیس ہے، اور ٹائمنگ بھی انہوں نے بالکل بھارتی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر وہی رکھے کہ کرتارپور جو ہے اس کی جو خبریں ہیں، وہ جو ایک بہت بڑا کام ہے وہ میڈیا سے غائب ہو اور اس طریقے سے وہ پروپوگیٹ نہ ہو سکے۔ تو آج جو فیصلہ ہوا، جس طریقے سے معاملات وہاں پر دکھائے جا رہے ہیں، اس نے انڈین اسٹیبلشمنٹ کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ ایون جو بھارتی سپریم کورٹ ہے اس کا جو معیار ہے اس کو بھی ایکسپوز کر دیا ہے۔ اور پھر جو لوگ پاکستان آ رہے ہیں بھارت سے، مثلا نوجوت سنگھ سدھو کی بڑی ایفرٹ ہے اس راہداری کو کھلوانے میں۔ ان کے پاس ویزا تھا لیکن اٹاری پہ، واگا بارڈر پہ انہیں پاکستان نہیں آنے دیا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ جناب آپ جائیں کرتارپور راہداری سے، آپ جائیں، یہاں سے آپ نہیں جا سکتے۔ طرح طرح کے روڑے اٹکانے کی کوشش کی ہے بھارت نے، لیکن پاکستان کا جو میسج ہے وہ یہی ہے: امن، محبت، رواداری، بھائی چارہ، اور یہ ایک اخلاقی فتح ہے پاکستان کو۔ اور اس نے ایکسپوز کیا ہے پاکستان کے بہت سارے ان ویسٹرن لبرلز کو، ان لوگوں کو جو بھارت کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں۔ اور پھر یہ جو دھرنا ہے اس میں جو کرتارپور کے حوالے سے جو مولانا فضل الرحمان کی زبان ہے، اس نے بھی یہ بات بالکل ایکسپوز کر دی ہے، یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ دھرنے والوں کا ایجنڈا کیا ہے، اور یہ جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو ان کے پیچھے کھڑی ہیں مولانا فضل الرحمان کے اس سارے معاملے میں، ان کا کیا کردار ہے، اور وہ کس انداز میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے، بھارتی اسٹیبلشمنٹ، اس کے موقف کو کس طرح وہ ٹو کر رہے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو تازہ ترین ویڈیوز اس حوالے سے دیتا رہوں گا اور بھی چیزوں پہ، لیکن آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو آپ جب ہٹ کر دیں گے تو پھر جو بھی میری ویڈیو آئے گی وہ آپ فوری طور پر اس کو مل جائے گی۔ اور جو پاکستان کے سیاسی حالات ہیں، دوسری جو چیزیں ہیں، شریف خاندان کا جانا، اس پر میں آج ویڈیو اپلوڈ کروں گا، مزید آپ کو ڈیٹیل دوں گا۔ آپ انتظار کرتے رہیے میری اگلی ویڈیو۔